نہیں آپ لوگ ہاں یا نہ بولو. ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی, ابو بکر تھی, عمر تھی, عثمان تھی, علی, آواز نہیں آ رہی, حضرت علی تھی. میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین کے چہرے پہ داڑھی. یہ بغداد میں آرام کرنے والے غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی, ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. اجمیر والے بابا خواجہ غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی, ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء, ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ امیر خسرو, ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ روشن چراغ, ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. کلیل شریف میں آرام کرنے والے حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ, بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. احمد آباد میں آرام کرنے والے حضرت قطب عالم, ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. ارے ان کے بیٹے شاہ عالم, ان کے چہرے پہ داڑھی. ان سب کے چہرے پہ داڑھی کروڑ میں, آپ لوگوں کے چہرے پہ کیوں نہیں؟ پرابلم ہے. داڑھی رکھا ماں مر گئی, داڑھی رکھا دکان میں آگ لگی. نہیں میرے کو صاف بولو نا, کوئی پرابلم ہے؟ اچھا مولانا بڑا عجیب ہے, داڑھی رکھا بولو سبحان اللہ, نہیں رکھا استغفر اللہ. میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا, کچھ بڈھے ہو گئے, ایک چھوٹی سی پٹی کا کیوں بناتے ہیں؟ ایسی چھوٹی سی پٹی ہوگی کیوں؟ 40 سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے, بڑھتی نہیں داڑھی آگے. میرے کو ایک ملا, میرے کو کہتے ہیں مولانا آپ کا بیان بہت سنتا, میں بھی سنتا, میری بیوی بھی سنتی, میرے بچے بھی سنتے. میں نے کہا نہیں سنتا. میرے کو کہتے نہیں مولانا 4 سال ہو گئے آپ کا بیان سنتا. اب اس کی ایسی پٹی سی داڑھی تھی. میں نے کہا کیوں تیرے علاقے میں بارش نہیں ہوتی؟ میرے مولانا کیا مطلب کیا؟ میں نے کہا داڑھی کیوں نہیں ہے؟ میرے ہر بیان میں داڑھی 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 داڑھی. تو 4 سال سے بیان سنتا, تو نے داڑھی کے بارے میں نہیں سنا؟ کہتا ہے نا وہ ایسی چھوٹی سی پٹی. میں نے کہا یہ تھوڑی چلے. مجھے کیا کہتا ہے معلوم انگلش میں؟ مولانا آپ کو نہیں معلوم, دس از اوکے. میں نے کہا دس از اوکے. یہاں بھی بہت سارے ایسے بیٹھے ہیں. نہیں داڑھی رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ لوگ بولو نا, میں کچھ نہیں, رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ آواز سے رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ اور داڑھی رکھنے کے لیے کوئی محنت ہی نہیں کرنے کا, آٹومیٹک آتی ہے. بھائی محنت کرنا پڑتا کچھ نہیں. بھائی 13 سال 14 سال 15 سال 16 سال 17 سال داڑھی آ گئی. داڑھی لانے میں کوئی محنت کرنا. اور ایک عجیب بات ہے, مردوں کو آتی, عورتوں کو آتی نہیں. داڑھی مردوں کو بولو 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 ساتھ میں بولو آتی, عورتوں کو جس کو آوے وہ. آگے کا تو میں کیا بولوں گا, میرے کو ہمت نہیں ہوتی بھائی, اتنا بہادر بھی نہیں ہوں. آج ایک بات پہ کون آنے کو تیار ہے؟ دیکھو اللہ کی قسم, یہ بات ایسی ہے, رمضان مہینہ آنے والا ہے, کام بن جائے گا ہمارا. سنیں گے سب لوگ انشاءاللہ. ایک بار آج پکا ارادہ کرو, مصطفیٰ کا دامن, آواز سے بولو, مصطفیٰ کا دامن. پکا وعدہ نہیں انشاءاللہ؟ ایک میرے کو صرف ایک واقعہ میں بتاؤں گا, اس کا جواب دے دو, ختم. ہمارا یہ دوسرا ٹاپک ختم ہو جائے گا. بولو مصطفیٰ کا دامن. اس لیے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی. ہمارے نبی بہت بڑے نبی ہے. بولو ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی. خالی ایک بات بتاؤ, یہ معراج کی ایک بات تو میں نے بتایا نا آپ کو, ایک بات اور بتا دوں. ہمارے نبی نے 7 آسمانوں کو پار کیا. ایسے پار نہیں کیا, اللہ نے ہر آسمان پر ایک نبی کو رکھا تھا جو ہمارے نبی کا انتظار کرتا تھا. بولو سبحان اللہ. ہر آسمان پر اللہ نے ایک نبی کو رکھا. کہا کھڑے رہو, میرے محمد آ گئے. اور باقاعدہ نام لکھا کون سے آسمان پر کون سے نبی. کتنے آسمان, کون کون سے نبی؟ پہلے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی نے پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات کی. بولو کن سے؟ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی. دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہو گئی. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات ہو گئی. نمبر 4 چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہو گئی. 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. 6ویں آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی. اور 7ویں آسمان پر سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی. بہت شان والے ہمارے نبی. ارے بولو بہت شان والے ہمارے نبی. اس لیے میں بہت پتے کی بات بتاتا ہوں. ہم لوگ جو بیکار کا چلاتے نا, محبت کرتا محبت کرتا محبت کرتا, ایسی جھوٹی محبت تو کوئی بھی پسند نہیں کرے. چہرے پہ داڑھی نہیں, کپڑے نبی کے طریقے کے خلاف, گھر میں دیکھو تو اتنی بڑی ٹی وی رکھی ہوئی, جیب میں دیکھو تو موبائل پہ ہزاروں گھنٹے کام کرتا. موبائل
ہے نا, سب کے پاس ہوگا نا. اس کے بغیر تو چلے ہی نہیں, موبائل کے بغیر. ہاں, میں جوان کو تو دیکھتا ہی ہوں پورا دن موبائل پہ بزی. کچھ بڈھے بھی آنکھ کے ٹھکانے نہیں. ہاں, میں کبھی کبھی تک کمینہ نکال دے, آنکھ ڈال دے, اس میں فکس کر دے. جس کو دیکھو موبائل. اور ابھی کیا کرے گا معلوم, اللہ معاف کرے, موبائل پہ ننگی عورتوں کا ناچ دیکھے گا. کوئی اس کو بھیجا ہوگا, دیکھے گا اور خوش ہوئے گا. پھر دوست کو فون کرے گا, تارا اوپر موکلا بھی رہ لو جو کے وہ. اچھا, جیسا اس پہ جائے گا وہ کیا بولے گا, سپر ہٹ. ہاں, سپر ہٹ. اور پھر کیا بولے گا معلوم ہے, ارے میرا گروپ تو بہت بڑا ہے, ایک بٹن دبایا 200 آدمیوں نے ننگی لڑکی کو ناچتا ہوا. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, کیا ہمارے گھر میں بہن نہیں ہے, ہماری بیٹی نہیں ہے, بہو مر گئی, ماں نے آگ لگا دی اپنے اوپر, جس کا تم فوٹو بھیج رہے وہ بھی تو کسی کی تو بیٹی ہوگی, کسی کی تو بہن ہوگی. آج تم اس کو پوری دنیا میں ذلیل کرتے ہو. اللہ نہ کرے وہ دن آئے ہماری بیٹیوں کو بھی ایسا کرنا پڑے, ہماری بہنوں کو بھی ایسا کرنا پڑے. کل اگر ہماری بیٹی غلط راستے پر جائے, کل ہماری بہن غلط راستے پر بھاگ جائے, یہ مت کہنا کہ اس کا قصور ہے. ہاں, اس کا قصور ہے. سب سے پہلا بڑا قصور تیرا ہے, تو نے اوروں کی عورتوں کا مذاق اڑایا, آج اللہ تیرے گھر کی عورتوں کا مذاق اڑا رہا ہے. میرے دوستوں, موبائل پہ زنا کرتے, جوا کھیلتے, سٹا کھیلتے, موبائل پہ گیم کھیلتے, پورا دن موبائل پر. یہ مولانا اتنا بڑا مجمع بیٹھا, میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا, 50% مجمع اس میں ایسا بیٹھا ہوگا جس نے آج پورے دن میں قرآن نہیں پڑھا ہوگا. 50% آ گیا, بیان میں آ گیا. چلو قاری احمد علی کا بیان ہے, وہ چلا کے بولتا ہے آ جاؤ. میرے پیاروں, سچ بتاؤ, قرآن پاک پڑھنا ضروری, قاری احمد علی کے بیان میں آنا ضروری. پڑھا قرآن پاک. میں صحیح کہتا ہوں, 50% یہاں بیٹھا ہے جسے قرآن پڑھا بھی نہیں, قرآن سنا بھی نہیں, قرآن کو ٹچ بھی نہیں کیا, بلکہ قسم کھا کر کہتا ہوں قرآن کو دیکھا تک نہیں اس نے. جب گھر سے نکلتا ہے نا تو موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے, ہلو, ہاں میں آ رہا ہوں, ہاں میں آ رہا ہوں. ماں ہے گھر میں, بیوی ہے گھر میں, بچے ہے گھر میں, ارے سلام کر کے نکل, ماں کی دعا لے کے نکل. ابھی بھی موبائل لے کے تو جا رہا ہے, گھر سے نکلے گا تو موبائل لے کے جا رہا ہے. بڑا اچھا معاملہ. میں تو کہتا ہوں اچھا اللہ کا ولی ہوتا, گھر سے نکلے نا تو اگر شادی شدہ ہے تو بیوی کو بولے, نہیں تو اپنی ماں کو بولے, اماں قرآن کہاں رکھا ہے. ماں بولے بیٹا وہ کباٹ میں, وہ کباٹ کھول, قرآن کو دیکھتا رہے اور روتا رہے, یہ میرے اللہ کا کلام ہے, میرے اللہ کا کلام ہے, میرے کو پڑھنا نہیں آتا مگر یہ اللہ کا کلام ہے, میرے نبی کا کلام ہے. آنکھوں سے آنسو نکلے, گھر سے نکل جا, اللہ کی قسم تو قدم اٹھاتا جائے گا, اللہ گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. کوئی نہیں, لیکن میرے دوستوں کوئی نہیں. آج اسی لیے میں وہ واقعے پر آ رہا ہوں, اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا کام ہو جائے گا. سنیں گے سب لوگ انشاءاللہ. یہاں کڑوت میں جمعہ ہوتی, بولو نا, ہاں بولو نا, جلدی جلدی بولو نا. جمعہ مدینے میں جمعہ ہو رہی ہے, ہمارے نبی پڑھا رہے, بولو سبحان اللہ. کیا مسجد ہوگی, کیا ممبر ہوگا, کیا نبی کا خطبہ ہوگا, کوئی مقابلہ کر سکتا؟ ارے بھائی کوئی بولے کڑوت میں حرم کے امام آ رہے خطبہ پڑھانے, بتاؤ نا پورا کڑوت بھر جائے گا کہ نہیں بھر جائے گا؟ کیوں, حرم کے امام آ رہے, حرم کے امام آ رہے. اور ہمارے نبی جب خطبہ دیتے تھے تو حرم کے امام نہیں, سارے نبیوں کے امام کھڑے ہو جاتے تھے خطبہ دینے کے لیے. تو ہمارے نبی کا خطبہ کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی جمعہ کا دن ہے, بولو ممبر پر ہے, کیا کر رہے, خطبہ دے رہے. ایک صاحب, اچھا سارے صحابہ بیٹھے, بھائی جمعہ میں تو پبلک بھری ہوتی ہے, سارے صحابہ بیٹھے, اور جب پیچھے جو ہے نا جگہ خالی ہے, اس کے پیچھے سب نے چپل جوتے رکھے, اس کے پیچھے سب نے اپنے اونٹوں کو باندھا ہے. مطلب یہاں پبلک ہے, پیچھے جگہ خالی ہے, پیچھے جوتے چپل ہے, اور پیچھے اونٹوں کی پارکنگ ہے, اور سب وہاں پہ کھڑے. سارا مجمع ادھر بیٹھا ہوا ہے, سارا مجمع ادھر, سارے اونٹ وہاں پہ کھڑے, پورا مجمع ادھر. اور ہمارے نبی جمعہ کا, بولو نا جمعہ کا, ایک صحابی کو دیر ہو گئی نماز میں آنے میں, بولو وہ صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود. پورا مجمع بولے حضرت عبداللہ ابن, ان کو دیر ہو گئی. ارے سوال ہوتا ہے کہ صحابی ہے اور جمعہ کی نماز میں کہا کہ دیر ہو گئی, تو وہ خود فرماتے اس لیے دیر ہو گئی کہ میرے پاس کپڑے کا انتظام نہیں ہوا تھا. وہ غریب تھے, ارے بولو وہ غریب تھے, کپڑے کا پورا انتظام نہیں ہوا, جیسا انتظام ہوا دوڑتے دوڑتے آئے تو خطبہ شروع ہو گیا ہے, سارے لوگ بیٹھے, ہمارے نبی خطبہ دے رہے, سننا برابر سننا کڑوت والوں, ہمارے نبی خطبہ دے رہے. خطبے میں ہمارے نبی نے کوئی واقعہ سنایا, اس واقعے میں ہمارے نبی نے فرمایا اجلسو, یعنی بیٹھ جاؤ. اجلسو یعنی ایک واقعہ سنایا, اس واقعے میں کہا کہ بیٹھ جاؤ.
تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود دوڑتے دوڑتے آ رہے تھے، جہاں لوگوں کے چپل جوتے تھے نا، ان کے کان میں آواز آئی اجلسو، ان کے کان میں آواز آئی بیٹھ جاؤ، وہیں پہ بیٹھ گئے، جہاں لوگوں کے جوتا چپل ہے نا وہاں بیٹھ گئے، آگے نہیں آئے۔ تو ہمارے نبی خطبہ دیتے دیتے دیکھ لیے کہ وہ تو آگے نہیں آئے، وہیں پہ بیٹھ گئے، تو ہمارے نبی نے خطبہ دیتے دیتے کہا ماں بالو کا ابن ام عبد، ہمارے نبی نے کہا وہاں کیوں بیٹھے ہو، وہ جوتے چپل کی جگہ کیوں بیٹھے، آگے آ جاؤ۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے وہاں سے کہا آپ نے تو کہا کہ بیٹھ جاؤ، آپ نے تو کہا، تو ہمارے نبی نے کہا ماں قلت لک یا ابن ام عبد، ہمارے نبی نے کہا میں نے تجھے نہیں کہا، میں تو واقعہ بتاتا تھا، اس واقعے میں نے کہا بیٹھ جاؤ، میں نے تجھے تھوڑی کہا کہ وہاں بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا میرے کو نہیں معلوم آپ نے کس کو کہا، آپ نبی ہیں میں امتی ہوں، بولو سبحان اللہ، آپ نبی ہے میں امتی ہوں، میرے کان میں آواز آئی بیٹھ جاؤ، میرے کان میں آواز آئی آپ نبی میں امتی، میرے کان میں آواز آئی بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا، اللہ کی قسم بیٹھا نہ ہوتا ایک قدم بھی آگے بڑھاتا اللہ مجھے جہنم میں پھینک دیتا۔ نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، آگے قدم کیسا اٹھا؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بس اتنا، ابھی تو ہمارے نبی کچھ بولتے، خطبہ دے رہے تھے نا ہمارے نبی، حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل نے آ کر کیا کہا، ان کو کچھ بھی مت کہنا، انہوں نے جو زمین پر کہا ہے اللہ نے آسمان پر وہی فیصلہ کر دیا ہے کہ میرا نبی جو کہے وہ کام تمہارے کان میں آئے تو کرو، اس کے اپوزٹ جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ۔ ہمارے نبی کچھ بولے، حضرت جبرائیل نے قرآن کی آیت دے دی، آج قرآن میں بھی لکھا ہے، قرآن میں بھی لکھا ہے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے، اللہ رسول کے فیصلے کے آگے اپنی مرضی چلنے والی۔ قرآن میں کون سا پارہ؟ 22واں، بولو نا کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ فرماتا کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی عورت ہوگی، اللہ رسول کا حکم آئے اپنی مرضی کو پیچھے کر دو، اللہ رسول کی مرضی، اور اگر کسی نے اللہ رسول کی مرضی کو توڑا، ایک قدم بھی خلاف اٹھایا، اللہ کہتا میری قسم جہنم میں پٹک ڈالوں گا اسے۔ اس لیے میرے پیارو، بہت سارے کام ہم ایسے کرتے ہیں جو اللہ رسول نے نہیں کہا، بولو سچ بولو، کرتے کہ نہیں کرتے؟ کتنے لوگ بیاج پہ کاروبار کر رہے ہیں، بیاج پہ پیسہ کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ میرا شو ہوئے نا، میرا بنگلہ، میری گاڑی، لوگ گاؤں میں سمجھے کہ میں مالدار ہوں۔ لیکن میرے دوستوں کیا ریاض کے پیسے کھا کے مالدار بننے کا، کسی کی زمین کو دبا کے مالدار بننے کا، کسی کے قرضے کو نہ دے کے مالدار بننے کا، یہ کون سی مالداری ہے؟ یہ مالداری نہیں ہے، بزدلی ہے۔ اور ایک بات سنو، جو لوگ ریاض پہ پیسے کھاتے کھلاتے، سن رہے ہو نا، ہمارے نبی کو پوچھا کہ ریاض کا پیسہ کیسا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا، کوئی جوان لڑکا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرے، کوئی جوان لڑکا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرے، ہمارے نبی فرماتے اتنا بڑا گنہگار نہیں، جتنا بڑا گنہگار میرا وہ امتی ہے جو 1 درہم سود کا کھا لے یا ریاض کا کھلا دے۔ میرے دوستو، بہت غلط عادت ہے ہمارے اندر ہے، جھوٹ بولنا، پیٹ پیچھے لوگوں کی برائی کرنا، تہمت لگانا۔ ہماری ماں بہنیں، توبہ، اللہ معاف کرے، 4 بہن جمع ہو جائے گی، 2 منٹ سیدھی بات ہوتی ہے، 2 منٹ، صرف 2 منٹ، تیسری منٹ میں شروع ہوتا اس کا کیا ہوا، اس ماں کا کیا ہوا، اس بہن کا کیا ہوا، اس نے کیا کیا۔ کیا ہے میرے دوستوں؟ پیٹ پیچھے کسی کی برائی کر کے کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا تم جس کی برائی کرو گے، قیامت میں آ جاؤ، تمہاری نیکیاں اس کو دے دوں گا، اس کے گناہ تمہارے سر پر ڈال دوں گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ توبہ کرو میرے پیارو، توبہ کرو۔ آج 3 کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون کون تیار ہے؟ بولو پہلا کام، بولو لا الہ۔ دوسرا کام ابھی جو میں نے بتایا کہ نبی جو کہے کرنا ہے، نبی نہیں کہے تو نہیں کرنا ہے۔ نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، کھڑا ہوگا تو جہنمی ہوگا۔ نبی نے کہا کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ گیا تو جہنمی ہوگا۔ نبی جو کہے وہ کرنا ہے۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ 2 بات ہو گئی تو میں آخری بات بتاؤں، اور اس لیے بتاتا ہوں کہ رجب کا مہینہ ہے، سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔
سب سنیں گے انشاءاللہ، ہماری ماں بہنیں بھی سنیں. اللہ نے جہنم بنائی، ہاں یا نہیں؟ ساتھ میں بولو نا، اللہ نے جہنم کتنی بنائی؟ آواز سے بولو، اللہ نے جہنم کتنی بنائی؟ ساتھ میں آپ کو ڈائریکٹ قرآن سے بتا رہا ہوں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں. پہلی سے خطرناک دوسری، دوسری سے خطرناک اس سے چوتھی، اس سے پانچویں، اس سے چھٹی. اور ہمارے نبی نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا ساتویں جہنم اتنی خطرناک ہے کہ جس کو کوئی برداشت تو کیا سوچ بھی نہیں سکتا. کتنی جہنم بنائی اللہ نے؟ میں آپ کو قرآن سے بتاؤں گا. پہلی جہنم کا نام ہے جہیم. ساتھ میں بولو نا، پہلی جہنم کا نام ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. سب کا ذکر قرآن میں. بولو پہلی جہنم جہیم. دوسری جہنم کا نام ہے سقر. سقر، سقر کیا بولیں گے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19. کتنی ہو گئی؟ 2. تیسری جہنم کا نام ہے لظا. کیا نام ہے؟ کلا انہا لظا نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى. کتنی ہو گئی؟ چوتھی جہنم کا نام ہے حطامہ. بولو کیا نام ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ. کتنی ہو گئی؟ 5ویں جہنم کا نام ہے حاویہ. بولو کیا نام ہے؟ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. بولو کتنی ہو گئی؟ 5. چھٹی جہنم کا نام ہے سعیر. کیا نام ہے؟ فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. کتنی بتائی اب تک میں نے آپ کو؟ 6. 7ویں جہنم سب سے خطرناک. حضرت جبرائیل آئے، ہمارے نبی نے پوچھا 7ویں کا نام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا ویلن. بولو کیا نام؟ ہو گئی نا، 7 ہو گئی نا. پہلی جہیم، سقر، لظا، حطمہ، حاویہ، سعیر، اور سب سے خطرناک ویل. بولو کیا؟ ویلن. ساتھ میں بولو نا ویل. حضرت جبرائیل آئے، کہا اللہ کے رسول سب سے خطرناک، سب سے ڈینجر، آخری جہنم. تو ہمارے نبی نے پوچھا ڈینجر کا کیا مطلب، کیا ہے کیا اس میں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا جو جہنمی اس میں جائے گا اس کے پاس جو کپڑا ہوگا وہ کپڑے کا ایک ٹکڑا دنیا میں لاؤ، دنیا میں ڈالو، پوری دنیا جل کے برباد ہو جائے گی. پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے نبی یہ 7ویں والی اتنی خطرناک ہے، اس کے اندر جو پانی دیا جائے گا پینے کو اس کا ایک گھٹ لے کر آؤ اور دنیا کے سمندر میں ڈالو تو سارے سمندر کڑوے ہو جائیں گے. اور پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے نبی یہ جہنم اتنی خطرناک ہے، اس میں جو زنجیر ہوگی جسے ہاتھ پاؤں باندھے جائیں گے، وہ لوہے والی زنجیر پہاڑ پہ رکھو تو پہاڑ بھی ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا. ہمارے نبی بہت روئے، روتے روتے کہا جبرائیل کون جائے گا اس میں، کون جائے گا اس میں، کون جائے گا؟ حضرت جبرائیل نے کہا ابو جہل جائے گا، فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا، ارے ہر زمانے کے نبی کا دشمن جائے گا. پھر حضرت جبرائیل نے کہا اور بھی کچھ لوگ جائیں گے. ہمارے نبی نے کہا کون؟ جبرائیل نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، آپ بہت رو گے. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا جبرائیل ایسے ہی تو نے رلا دیا، جہنم کا نام لے کے رلا دیا، اب یہ بھی بتا دے کون جائے گا. تو جبرائیل نے کہا میرے اللہ کی قسم ابو جہل جائے گا، فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا. اور حضرت جبرائیل نے کہا میرے نبی رونا نہیں، آپ کی امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا. آپ کی امت کا بے نمازی جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی ہوگی وہ بھی اسی میں جائے. تو ہمارے نبی کو کہا نہیں جبرائیل میری امت والا نہیں جائے. حضرت جبرائیل نے کہا کچھ نہ کہو، اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، قرآن میں لکھا جا چکا ہے اللہ کا. اور آپ لوگ بھی پڑھیں گے ابھی میرے ساتھ میں، اللہ کا فیصلہ ہو گیا. بولو نا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام آگے فویل
वही ये जहन्नम का नाम, सबसे खतरनाक जहन्नम। कौन जाएगा? फवैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। बोलो ना, ये जहन्नम में कौन जाएगा? बेनमाजी, बेनमाजी। मेरे बहुत से भाई बहुत नमाजें बाकी है, बल्कि माफ करना, ये इतना बड़ा मजमा बैठा, कितने लोगों ने 15 दिन से फजर की नमाज नहीं पढ़ी होगी, एक महीना हो गया नमाज नहीं पढ़ी। क्या वो अबू जहल के साथ जाने को तैयार है जहन्नम में? क्या कारून फिरौन हामान के साथ जाने को तैयार है? अरे मेरे दोस्तों, जो कारून फिरौन हामान के साथ जाएगा वो बेनमाजी होगा। और नमाजी किसके साथ जाएगा? हमारे नबी ने फरमाया जो नमाजी होगा कयामत में मेरा हाथ उसके हाथ में होगा, नहीं छोड़ूंगा जब तक उसे जन्नत में नहीं पहुंचा दूंगा। मेरे दोस्तों, वादा करो ना पढ़ोगे नमाज इंशाअल्लाह। मैं एक वाकया बताकर बात खत्म करूं। एक किताब है अल कबाइर, ये उलमा जानते होंगे, अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। बहुत बड़े अरबी आलिम थे अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह। ऐसा वाकया लिखा है, पढ़ने के बाद कितनी देर तक किताब हाथ नहीं रहती है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। वाकया लिखा है कि एक जवान लड़की 16-17 साल इंतकाल हो गया। बोलो, अल्लामा ज़हाबी लिखते एक जवान लड़की कितने साल की? भाई हमारी बच्ची 16-17 साल की बच्ची जवानी में कदम रखा, अभी कोई बीमारी हुई, इंतकाल हो गया। कहते कि जब इंतकाल हो गया, उसका जनाजा उठा तो उसका सगा भाई कब्र में उतरा और भी लोग आए, रखा। अब जब वो कब्र से बाहर निकलने लगा ना, तो वो जवान भाई जो था ना, उसके जेब में पाकिट था। पाकिट समझते हो ना, जिसको बटुआ बोलते, बटुआ पाकिट, वो कब्र में गिर गया पुल में, और वो वापस आ गया, दफन वफन कर दी, मिट्टी विट्टी डाल दी। वो जवान भाई वापस आया, और भाई की उम्र 20 साल की। वो आया, घर में आया परेशान, इधर भागे उधर भागे। तो उसको ख्याल आया कि वो पाकिट तो गिरा कहाँ है, लेकिन अब कब्र को खोले कैसा? अच्छा, और वो उसमें बहुत जरूरी सब डॉक्यूमेंट्स होंगे, कागज होंगे, पैसा होगा, वो बड़ा परेशान। उसने कहा नहीं, कब्र तो खोदना पड़ेगा, लेकिन सबके सामने नहीं करूंगा, रात को जाऊंगा, रात को 2-2:30 बजे होंगे। और जवान भाई गया, अपनी बहन की कब्र को खोला। जैसा खोला तो पाकिट तो दिखा, और थोड़ा खोला, पाकिट को हाथ में लिया, लेकिन जो मंजर उसने देखा कि उसकी बहन के सब नाखून तांबे के हो गए, लोहे के हो गए, तांबे के हो गए। और वो उन सारे नाखूनों से अपनी चेहरे की चमड़ी को यूं करती है तो पूरी चमड़ी बदन की निकल के बाहर आ जाती है, खून का रेला निकलता है, फिर ऑटोमेटिक चमड़ी लग जाती है, फिर वापस नाखून से वो भाई तो भाई होता ना, वहां से खड़ा हुआ और बहुत रोया, मेरी बहन, ये क्या हालत है मेरी बहन, तू कितनी खूबसूरत थी, तेरा चेहरा काला हो गया, नाखून तांबे के हो गए, और तू अपने चेहरे को इस तरीके से नोच के फाड़ रही है। और जवान लड़का दौड़ा आया, भाई था ना, दौड़ा आया, घर में आया, सीधे माँ को उठाया, माँ मेरी बहन बहुत खराब हालत में, माँ तेरी बेटी, मेरी बहन बहुत खराब हालत। माँ ने कहा तेरे को कैसे मालूम? माँ ये पाकिट लेकर आया, ये बटवा वहीं से लेकर आया, कब्र की मिट्टी इस पर लगी हुई है। वो लड़के ने पूरी बात सुनाई, माँ बहुत रोई। क्या कहा मालूम बेटा? हाँ, तेरी बहन के अंदर एक खराब आदत थी, तेरी बहन के अंदर एक खराब आदत थी। ओ भाई कहता, माँ तूने मेरे को कभी नहीं बताया, मैं तेरा बेटा था, मुझे बताती, आज बहन कैसे तड़प रही है। माँ ने रोते कहा, एक खराब आदत थी, नमाज का टाइम आता था, मैं बोल के थक जाती, पढ़ ले, जब 5 मिनट बाकी रहती तो जोर से मुसल्ला पटकती, नमाज पढ़ती, और मेरे को कहती हो गई, शांति हो गई, तुम्हारा दिल में सुकून हुआ, लो पढ़ लिया मैंने नमाज। कहते हर नमाज में ऐसा करती थी, मेरे को लगता है इसी वजह से अल्लाह ने उसको आज़ाब में मुब्तला कर दिया, इसी वजह से अल्लाह ने उसको आज़ाब में मुब्तला कर दिया। ये अल्लामा ज़हाबी जब ये वाक़या लिखते हैं, उसके बाद कहते हैं मैं लिखते रो रहा हूँ, ये चलो वो कैसी भी थी, लेकिन नमाज तो पढ़ती थी, कैसी भी थी, पढ़ती, बोलो पढ़ती, भले आखिरी 5 मिनट में पढ़ती थी, मगर पढ़ती थी, जल्दी पढ़ती थी, मगर पढ़ती थी, माँ को कुछ भी बोलती थी, मगर नमाज पढ़ती। तो जो आखिरी वक्त में नमाज पढ़े, छोड़े नहीं, उस लड़की को इतना खतरनाक अज़ाब होता है। तो हमारी माँ, बहनें, बेटी और मेरे भाई जो पढ़ते ही नहीं, उनकी कब्र कैसी जहन्नम बनेगी,
وہ پڑھتی تھی، بڑے چھلے ٹائم پہ پڑھتی تھی، 5 منٹ باقی تو پڑھتی تھی، لیکن ہم لوگ تو فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں. 8-10 دن ہو گئے فجر کی نماز نہیں. ہاں میرے دوست IPL چالو ہو گیا تو مغرب کی نماز عشاء کی نماز غائب ہو گئی. ارے رات کو کرکٹ میدان پر چلتا ہے تو معلوم نہیں عشاء کی نماز چلی گئی ہماری. تو میرے دوستوں جو پڑھتی تھی اس کی قبر کو اللہ نے جہنم بنایا. تو میں اور آپ جو بالکل نہیں پڑھتے ہماری قبر کا کیا عالم ہوگا. اس لیے میری ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے آپ سب سے اپیل ہے، تیسرا کام ہاتھ اٹھا کر بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں یہ جواب میں کڑود آیا، میرے کو معلوم ہے کڑود والے بہت زمانے سے کوشش کر رہے ہیں قاری احمد علی کو بلاؤ، قاری احمد علی کو بلاؤ. یہ تو میرے بہت پیارے دوست ہیں رفیق بھائی کر کے، وہاں ڈنڈی میں رہتے ہیں، ان کا بھی فون آیا کہ قاری صاحب کڑود والے کو تاریخ دے دو نا. بہت ادھر ادھر کھینچ کھانچ کے صحیح کہتا ہوں سیٹ نہیں ہوتا تھا، پھر بھی کڑود والوں کو سیٹ کیا، آپ کی محبت میں آیا. میرے دوستو اب میں اللہ کا واسطہ دے کر بھکاری سمجھو، میں بھکاری ہوں، بھیک مانگتا ہوں آپ سے، کچھ مانگنے نہیں آیا، نماز مانگنے کے واسطے آیا. آج اگر ہمارا یہ گاؤں قسم اللہ کی نماز پڑھنے والا بن جائے، یا ہمارے سارے جوان موبائل پہ نماز کی محنت کرنے والے بن جائے، اور سارے ہمارے جوان فجر کی نماز میں آ جائے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا، کوئی ہمارا کچھ بھی بیکار نہیں کر سکتا. جس کے پاس نماز ہے اس کے پاس سب کچھ ہے میرے دوستوں. لیکن جس کے پاس نماز نہیں، ہمارے نبی فرماتے جس نے نماز کو چھوڑا فقد حبط عملہ، اللہ نے اس کے دوسرے سارے عمل کو برباد کر دیا. وہ زکات دیا برباد، روزہ رکھا برباد، تراویح پڑھا برباد، حج کیا برباد، عمرہ کیا برباد. کیا فائدہ میرے دوستوں؟ عمرہ پہ عمرہ کرنے جا رہے، حج کے لیے جا رہے، نمازیں باقی ہے، نماز باقی ہوگی، اللہ عمرہ بھی برباد کرے گا، اللہ حج بھی برباد کرے گا، اللہ ہماری زکات بھی برباد کرے گا. اس لیے میرے پیاروں ایک بھکاری سمجھو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بھیک مانگتا ہوں. اور آپ کو معلوم ہے یہ معراج کے مہینے میں، یہ رجب کے مہینے میں تو نماز ملی. کہاں نماز ملی؟ معراج میں نماز ملی. کتنی ملی؟ نا 50 ملی تھی. کتنی ملی تھی؟ اور ہمارے نبی تو بہت معصوم تھے، اللہ نے کہا لو 50. ہاں ٹھیک ہے لے. وہ تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ ملے، میرے نبی کہاں جا رہے ہو؟ کہاں مکہ جا رہا ہوں. کہاں کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہاں 50 نماز ہے. حضرت موسیٰ روئے، نہیں مت لے جاؤ، امت نہیں پڑے گی، کم کرا دو. تو ہمارے نبی نے کہا اللہ کو کم کراؤ، کیسے کم کراؤ؟ حضرت موسیٰ نے کہا کوئی اور نبی ہوتے تو اللہ نہیں سنتا، محمد بولتے ہیں اللہ قبول کر لیتا ہے، جاؤ کم کروا دو. ہاں ہمارے نبی نے کم کروائی نا. 50 سے کتنی کروائی؟ 45، پھر 40، پھر 35، پھر 30، پھر 25، پھر 20، پھر 15، پھر 10، پھر اب 5 لے کے جب ہمارے نبی آئے تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کتنی؟ 5. حضرت موسیٰ نے کہا کم کرا دو، 1 آدھ تو کم کرا دو، 1 2 تو کم کرا دو. ہمارے نبی بہت روئے چھٹے آسمان پر، معلوم نہیں حضرت موسیٰ کے سامنے کتنا روئے، اور کہا جاؤں گا تو کم تو کر دیں گے، لیکن اب جانے کو شرم آتی ہے. اب جانے کو یعنی ہمارے نبی کو 5 نمازوں میں 1 نماز کم کرانا تو ہمارے نبی جیسے نبی کو شرم آتی ہے. تو ہم کتنے بڑے بے شرم ہیں تو پٹافٹ نماز کم کرتے. آج کتنی پڑھا؟ 4. فجر نہیں، آنکھ نہیں کھلی، کتنا آرام سے آنکھ نہیں کھلی. وہ بیوی اٹھاتی تو کیوں آنکھ کھل جاتی؟ بچہ بیمار ہوتا ہے تو آنکھ کیوں کھل جاتی ہے؟ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آنکھ کیوں کھل جاتی ہے؟ جس سے محبت ہے تو محبت میں آنکھ کھلتی ہے، نبی سے محبت نہیں تو آنکھ کھائے تو کھلے. میرے دوستو ہم کو نبی کو 1 کم کرانے شرم آئی، ہم کو پوری نماز برباد کر دینے شرم. کپڑا پہنا آپ لوگوں نے؟ میں نے بول رہا پہنا نا، میں نے بھی پہنا، آپ نے بھی پہنا. یہ میرا نہیں ہے، یہ کپڑا میرا نہیں ہے. آپ نے جو پہنا قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کا نہیں ہے، یہ محمد کا صدقہ ہے. محمد نہ ہوتے تو اللہ کپڑا بھی نہ دیتا. ہمارے اتنے گناہ اللہ کب کا زمین میں ڈال دیتا، دفن کر دیتا. لیکن محمد کا بولو نا، کپڑا محمد کا صدقہ. کھانا کھاتے نا، کھانا 1 لقمہ محمد کا صدقہ ہے. پانی پیتے نا 1 گھونٹ. ابھی کوکو پیا نا آپ نے، میں آیا میں نے دیکھا ماشاءاللہ بھائی بہت جگہ چائے دیکھا، کڈوز میں پہلی مرتبہ دیکھا کوکو پہ کوکو چل رہا ہے. اور میرے کو یہاں پہ پوچھا تم پیو گے؟ میں نے کہا سب پیتے تو میں کہا کو نہیں پیوں گا بھائی. تو یہ کوکو جو آپ پی رہے تھے نا، یہ بھی محمد کا صدقہ ہے. یہ آسمان بولو محمد کا، یہ زمین، یہ گھر، یہ پراپرٹی، یہ جائیداد، یہ گاڑی موٹر، یہ بنگلہ، سب محمد کا صدقہ ہے. بولو نا سب محمد کا. اچھا ایک بات پوچھوں، ہمارے کڑوز میں کتے ہیں؟
اتنا بھاری سوال پوچھا نا میں نے کہ آپ کو جواب دینا بھاری پڑ رہا ہے. ارے کروڑ میں کتے ہیں. ایک کام کرو, علامہ شاذلی لکھتے, ایک کام کرو, سوکھی روٹی کا ٹکڑا لو, چھو چھو کر کے ڈالو کتے کے سامنے, کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ دوسرے دن پھر آئے گا, وہی ٹائم پر آئے گا, بھوکے گا. آپ بہت خوش ہو جائیں گے, ہاں کل روٹی کھلایا تو آج بھی روٹی مانگنے آیا, دے دیا آپ نے روٹی اس کو. چلو دوسرے دن بھی کھا کے, تیسرے دن پھر وہی ٹائم پر آیا, بھوک رہا ہے. آج آپ کا دماغ ٹھکانے پر, آپ نے کہا میں تیرے کو پیدا کیا کیا, میں تیرا باپ ہوں, روز تیرے کو روٹیاں کھلاؤ. آپ نے لکڑا لیا نے پھاڑ کر کے ڈنڈا مارا, اور بھوکتا بھوکتا چوتھے دن پھر آ رہا ہے, پھر بھوک رہے ہیں. آپ نے کہا کیوں, کل میرا ڈنڈا برابر نہیں لگا تھا, آپ نے پتھر اٹھایا مارا, ایسا زور کا اس کو لگا, بھوکتا بھوکتا وہ پانچویں دن پھر آیا. آپ سوچتے ہو آج کیوں آیا؟ وہ بیچارہ بھوک بھوک کے بولتا ہے, مالک تیری 2 دن سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا, 2 دن تیری روٹی کھایا, اب تو ڈنڈا مار کے پتھر مار, تیرا کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, میں وفادار ہوں. کتا کہتا میں وفادار ہوں, بھوک بھوک کے بولتا وفادار ہوں, تیرے 2 دن کا احسان کا روٹی کھایا ہوں, تیرا دروازہ چھوڑ کے. اور ہم سر سے پاؤں تک محمد کا صدقہ, ہمارے نبی کے کروڑوں احسانات, ان کا چہرہ توڑ کے کسی اور کا چہرہ بنا لیا, گئی داڑھی. ان کا چہرہ توڑ کے یہودی کا بنایا, عیسائی کا بنایا, ٹی وی سیریل والے کا بنایا, ہیروئن کا بنایا, ہیرو کا چہرہ بنایا. ارے وہ کتا, کروڑ میں کتا دیکھو نا تو تھوڑی دیر کے لیے کسی کو بولو مت, کتے کو دھیرے دھیرے بولو, تو اچھا میں تیرے سے بھی گیا گزرا ہوں, تو کم سے کم تیرے مالک کی وفاداری تو کرتا ہے, میں اتنا غدار ہوں ابھی تک میری نماز بھی پوری نہیں ہوئی. کتے سے گیا گزرا غدار ہے وہ آدمی جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا. محمد کے صدقے کھاتا تو اچھا لگتا, محمد کے صدقے پیتا تو اچھا لگتا, محمد کے صدقے کپڑا پہنتا تو اچھا لگتا, اور اسی محمد کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر جاتا. اس میں میرے پیارو بات ختم کر رہا ہوں, 3 کام کرو گے انشاءاللہ. بولو نا, پہلا کام کیا؟ لا الہ. بولو نا, کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. دوسرا کام ایک ہاتھ ساتھ میں بولو, مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی, مصطفیٰ کا دامن. اور تیسرے بات کے لیے سب ہاتھ اوپر کرو, بولو انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی, انشاءاللہ. کل کی فجر انشاءاللہ, موت کی شام بولو انشاءاللہ, ہماری نماز قضا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی میرے کو اجازت دو تو 2 اعلان کروں اگر آپ کی اجازت ہو تو. ایک تو ہمارے کوئی, جیسا بھی میں نے کہا تھا آپ کو, ہمارے مرحوم عارف بھائی لیمو والا, ان کا مرحوم عارف بھائی لیمو والا, ان کا انتقال ہو گیا. دعا کرے اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے. یہ ہمارے مولانا عثمان صاحب بیٹھے نا, ابھی ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے اور ان کو فون آیا, ان کی سالی کا انتقال ہو گیا بمبئی میں. دعا کرے اللہ اس مرحومہ کی بھی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے, اور اللہ سب مرحومین مرحومہ کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اور میرے دوستو 2 اعلان کرنا ہے, کروں نا آپ کو. پہلا اعلان یہ کرنا, میں کارڈ لے کر آیا, کوکو ختم ہو گیا نا, اچھا ہوا شروع میں پی لیا. تو سب آیا مولانا, پہلی مرتبہ دیکھا میں نے, کتنی مرتبہ دیکھا, چائے پیتے ہوئے دیکھا میں نے, شربت پیتے ہوئے دیکھا, کوکو پیتے ہوئے کڑوت میں پہلی مرتبہ دیکھا. ہاں ویسا جی چاہتا ہے کہ کڑوت جلدی جلدی آنے کا, ایسا کوکو مفت میں ملے بھائی. خیر میں 2 اعلان کروں گا, سب سنیں گے انشاءاللہ. پہلا اعلان ہے, میں کارڈ لے کر آیا ہوں, بہت اچھا کارڈ لے کر آیا ہوں. کارڈ کے ایک طرف ایک دعا ہے, دوسری طرف, لیکن فضیلت نہیں لکھی اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. کارڈ کے ایک طرف ایک دعا ہے, اس کا واقعہ سنو. ہمارے نبی مدینے کی گلی سے گزر رہے, بولو ہمارے نبی, ساتھ میں حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں. اب ہمارے نبی نے ایک آدمی کو دیکھا, وہ صحابی کو دیکھا, ہمارے نبی نے ایک صحابی کو دیکھا ایسے پڑے بیمار, ان کا گھر دیکھو تو ٹوٹا ہوا ہے. ہمارے نبی گئے, قریب میں گئے, سر پہ ہاتھ رکھا, کیا ہوا, بیمار ہو؟ کہا اللہ کے رسول جان سے بھی گیا مال سے بھی گیا. بولو جان سے بھی گیا. تو ہمارے نبی نے ایک دعا دے دی, یہ پڑھو, اور چلے گئے. کچھ زمانے کے بعد ہمارے نبی وہی گلی سے گزرے, حضرت ابو ہریرہ ساتھ میں, دیکھا تو آدمی ماشاءاللہ ہٹا کٹا کھڑا ہے, ساتھ میں کتنے نوکر کھڑے, اور گھوڑا بھی تیار ہے, گھر بھی تیار ہے. ہمارے نبی نے کہا تو وہی تو ہے نا جو پہلے بیمار پڑا تھا, گھر ٹوٹا تھا؟ کہا اللہ کے رسول میں وہی ہوں. تو کہا پھر ایسا ہٹا کٹا, کہا آپ تو دعا دے کر گئے تھے. وہ دعا میں نے پڑھا تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا تو اکیلا نہیں, قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی یہ دعا پڑھے گا, اللہ اس کو چھپر پھاڑ کے مال بھی دے گا
اور اللہ پورے علاقے میں اس کو عزت بھی عطا کرے گا. پڑھیں گے وہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ. کون سی دعا؟ توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. پڑھیں گے انشاءاللہ. کارڈ کس کو دیا؟ کیا نام ہے؟ ہمارے حافظ ایوب صاحب کو وہ کارڈ دیا ہے. حافظ ایوب صاحب ادھر مت بانٹنا ورنہ یہ اتنا بھی بھاری کر دیں گے آپ کو. پہلے وہاں پیچھے چلے جانا اور وہاں بانٹنا. اور میں تو کہتا ہوں کارڈ ختم ہو جائے کوئی ٹینشن نہیں لینا. آپ کے پاس موبائل ہے نا, کلک کرو, رکھ لو, گندے سب ڈیلیٹ کرو, اللہ کے رسول کی حدیث سے لکھو, اللہ تمہارا موبائل بھی مبارک بنا دے گا. کریں گے بھائی انشاءاللہ. تو یہ تو ایک طرف کی دعا. دوسری طرف 3 آیت لکھی ہے. کتنی آیت؟ وہ اصل میں ہمارے نبی جب لوگ سمندر کا سفر کرتے تھے, سمندر کا یعنی بوٹ میں, کشتی میں سفر کرتے تھے, تو ہمارے نبی کہتے تھے یہ 3 آیت پڑھو تمہاری کشتی کبھی نہیں ڈوبے گی. اب ہمارے پاس کوئی بوٹ ووٹ تو ہے نہیں, کوئی سمندر تو نہیں ہے, لیکن ہمارے نبی کی زبان مبارک تو ہے. اپنی اسکوٹر پر, اپنے سائیکل پر, اپنے 3 ویلر پر, اپنے 4 ویلر پر, اپنے ٹیمپو پر, اپنے ٹرک پر بیٹھنے سے پہلے یہ 3 آیتیں پڑھو. اگر اس زمانے میں سمندر کی کشتی نبی کی دعا کے برکت سے نہیں ڈوبے گی تو انشاءاللہ ہماری گاڑیوں کا بھی ایکسیڈنٹ کبھی نہیں ہوگا. تو 3 آیتیں ایک طرف ہے, ایک طرف وہ جو میں نے آپ کو دعا بتائی مال والی اور عزت والی وہ ہے. تو ہمارے حافظ ایوب صاحب کے پاس ہے, آپ لے کر جائیں گے انشاءاللہ, لے کر جائیں گے انشاءاللہ. اور ایک آخری اعلان, دوسرا اعلان میرے کو یہ کرنا ہے. میں بیان کے بعد کبھی بھی کلیکشن ولیکشن چندہ وندہ کچھ نہیں, لیکن اس وقت ہماری کشتی ایک جگہ پر ایسی پھنسی ہے کہ آپ نے موٹی نرولی دیکھا ہے کیم کو سمبا کے بیچ میں جو گاؤں آتا ہے, ہائی وے کے اوپر موٹی نرولی, وہاں آپ نے دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا تو دیکھ لینا. ایک مسجد اللہ کا گھر بن رہا ہے. اور میرے پیاروں, وہاں یہ مسجد نہیں بناتے ہم لوگ, نہیں بالکل نہیں تھی, مسجد تھی, لیکن کیا ہوا انڈر گراؤنڈ پانی آنے لگا. آرکیٹیکٹ نے کہا کبھی بھی اس کی عمارت گرے گی, کوئی بچے کو لگے گا, تو پوری مسجد کو شہید کر دیا. اب نئی مسجد بنائی, 600 آدمیوں کے نماز پڑھنے کی مسجد بنائی. کیوں؟ اس لیے کہ 300 350 تو مدرسے کے ہی لوگ وہاں پر ہیں, اور پورے گاؤں کی اور مدرسے کی ایک ہی مسجد ہے. اس کے 3-4 کلومیٹر تک کوئی مسجد نہیں ہے. اب میں چندہ اس لیے کر رہا ہوں, مسجد تو بنے گی, اللہ کا گھر ہے, لیکن اس لیے جلدی کر رہا ہوں چندہ, اس لیے کر رہا ہوں. کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ رمضان. اور رمضان میں کہاں جائیں گے نماز پڑھنے؟ ابھی میں زہر کی نماز وہاں پڑھا, دیکھا کچھ لوگ ادھر پڑھ رہے, کچھ لوگ ادھر جماعت بنا رہے, اور کتنے گاؤں والوں نے کہا کچھ لوگ پڑھتے ہی نہیں, مسجد ہی نہیں ہے, اور کون 3-4 کلومیٹر کا سفر کرے گا. اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, ہماری مسجد میں سحری کا بھی انتظام, افطاری کا بھی انتظام, کھانے کا بھی انتظام, اور فجر ظہر عصر مغرب عشاء تراویح وتر سب نمازوں کا. تو اس لیے میرے پیاروں بہت ایمرجنسی ہے کہ کسی طریقے سے کم پوری مسجد نہ بنے, نیچے کا کم سے کم حصہ بن جائے, تاکہ رمضان میں نمازی نماز پڑھنا شروع ہو جائے. ورنہ 3-4 کلومیٹر تک نہیں جائیں گے, نماز چلی جائے گی. اور ابھی آپ نے سنا جو بے نمازی ہو گیا جہنمی ہو گیا, جو نمازی ہو گیا وہ جنتی ہو گیا. ہماری طرح نہیں کہ یہ محلے کی مسجد نہیں تو دوسرے محلے میں جائے, وہاں 3-3 3.5 کلومیٹر تک مسجد نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو, آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو, میں صرف 2 منٹ آپ کو دیتا ہوں, 2 منٹ جنت کما لو میرے پیارو. ایک مسلح اگر وہاں خرید لیں گے نا 15,000 روپیہ, اور ایک مسلح خریدنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم مر جائیں گے, ہمارے بچے مر جائیں گے, لیکن اس مسلح پر قیامت تک جو نماز پڑھتا جائے گا قیامت میں ثواب تو ہم کو ملتا جائے گا. اللہ کہے گا تو نے اتنی نماز پڑھی, کہے گا اللہ میں تو مر گیا تھا. اللہ کہے گا وہ مسلح خریدا تھا نا, جتنے نماز پڑھتے تھے سب کا ثواب تیرے نام عمل میں دے دیا.